ذرا سا گدا گٹھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھئی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے۔ اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رتی نہیں رہنے کی۔ آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ بھی کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے۔ واجی واہ، اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے، کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی، اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ، پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے۔ اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں، تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا، یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔ اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے۔ ارے 3 قسمیں ہیں مال کی، علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی، وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا، اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی، مار پڑے گی، آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، مگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی، وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے۔ اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا، اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا۔ سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا
کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے۔ انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ ماننا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو